فذلي مخلص القلب لعلي يمنح الخير السخي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک بہت ہی نازک عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں. وہ ہے گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر کس طرح سے مرتب ہوتے ہیں. کیا گناہگار انسان اپنے ہی لیے نقصان کر رہا ہے یا اوروں کے لیے بھی نقصان کا ذریعہ بن رہا ہے؟ مان لیجئے کہ اگر آپ حرام اور ناجائز طریقے سے کچھ پیسہ کماتے ہیں، گھر لے آتے ہیں اور وہ بیوی اور بچے اگر چھوٹے بھی ہوں ان کو کھلا رہے ہیں، تو کھلانے والے تو آپ ہیں، مگر یقین جانیے کہ وہ جراثیم اور اس کی زہرناکیاں، اس سے آپ کے بچے محفوظ نہیں ہوں گے. بچوں پر بھی اس کا برا اثر پڑے گا. اور گناہ انسان کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. غلطی تو ہر آدمی کرتا ہے، ہوتی ہے، مگر غلطیوں کی قسمیں ہیں، گناہوں کی قسمیں ہیں. گناہوں کو تقسیم کیا گیا صغیرہ میں، کبیرہ میں، جان کر گناہ، انجانے میں گناہ، اس کی مختلف قسمیں ہیں، اور اسی حساب سے اس کی سزا بھی، اس کے نقصانات بھی ہوں گے. کچھ ایسی لغزشیں اور خطائیں ہیں جو انسانی زندگی میں ویسے ہی اتفاقی طور پر پیش آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے. مثلا کوئی لغزش ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی. وضو کرتے ہیں آپ، ڈھنگ سے نماز پڑھتے ہیں، تو بھول چوک اور اتفاقیہ غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی تلافی کرنی پڑتی ہے، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتے. مثلا آپ کسی کے پیسے لے لیے، کسی کی زمین دبا دی، کسی کا گھر ہڑپ کر لیے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں یا اللہ تو غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ صاحب حق کا حق واپس نہ کیا جائے. جس کا گھر ہے پہلے اس کو واپس کیجئے، جس کی زمین ہے اس کو لوٹائیے. یہ کیا توبہ ہوئی کہ آپ اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں اور اس کی زمین واپس دینے کے لیے تیار نہیں، حقدار کا حق واپس لوٹانے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی یہ توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ آپ وہ حقدار کا حق واپس کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں. اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، ان کے لیے سنجیدگی کے ساتھ خالص طور پر توبہ کرنی ضروری ہے. توبہ کے بغیر وہ گناہ، وہ آٹومیٹک جو کھاتا ہے اس سے معاف ہونے والے نہیں ہیں. جو بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہم جس کو کہتے ہیں. اور یوں مسلمان گناہ صغیرہ بھی ڈیلیبریٹلی نہیں کرتا کہ آپ یہ سمجھیں ہاں یہ چھوٹے گناہ ہیں، میں کیے جاؤں گا. نہیں، خطرے سے پھر دریا بن جائے گی. چھوٹے گناہ بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اتفاقیہ ہونے والی جو غلطیاں ہیں وہ پھر عمدن ہونے والی غلطیوں میں تبدیل ہوں گی. گناہ صغیرہ تو اتفاق سے آدمی کر لیتا ہے، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ، پروگرام کے ساتھ آپ کریں اور سمجھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. نہیں، یہی چھوٹے گناہ بہت سارے بن جائیں گے، اور یہی گناہ کنکریوں سے پہاڑ بن جائے گا، اور اس کے وجہ سے جو نقصان ہوگا وہ اٹھانا پڑے گا. ویسے گناہ تو ہر آدمی سے سرزد ہوتا ہی ہے، مگر یہ قسمیں ہیں جیسے حدیث میں بتایا گیا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی انسان غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ایسی لچکدار ہے کہ اس سے غلطیاں ہونا یہ یقینی ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کرے، جو غلطی کے بعد رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد و پیمان کرے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور ہے، اس کے لیے رحیم ہے. جو اپنے گناہوں کو ریئلائز کرے اور اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، تب تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ورنہ صرف ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور عمل کرنے کے لیے خود تیار نہ ہو تو ایسے نہیں ہو سکتا. آج کل لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہ فتنے، فساد، لڑائیاں، جھگڑے، خون خرابہ، اس کی شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ زمین میں امن، سکون، راحت اور چین کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ اس کا سبب مجھ سے یا آپ سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. پڑھیے قرآن کریم. قرآن کریم مرر ہے ہمارے لیے، آئینہ ہے.
قرآن کریم ہماری زندگیوں کے لیے ایک آئینہ دے رہا ہے کہ اس میں ہم چیک کریں، تلاش کریں کون سی غلطیاں کرنے والی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیسے عذاب آیا، کس طریقے سے عذاب آیا، اور اگر کوئی مصیبت اس وقت پائی جاتی ہے تو یہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے اس میں اس کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ پڑھیے قرآن، قرآن تبرک کی کتاب نہیں کہ صرف اٹھا کر اس کو تبرک کے لیے رکھ دیں گھر میں۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کتاب فرقان ہے، اس سے ہم اپنی زندگیوں کو بنائیں، سنواریں، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ قرآن کی عزت اس کے پڑھنے اور عمل کرنے میں ہے۔ قرآن کی عزت یہ نہیں ہے کہ کپڑے میں لپیٹ کر گھر کے اونچی جگہ پر رکھیں، یہ عزت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی عزت کے لیے اس کو کھولیے، اس کو پڑھیے، اس پر عمل کیجئے کہ قرآن مجید میں کیا کہا گیا۔ فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑے، یہ سب ان چیزوں کا سبب کیا بتایا گیا۔ سورہ روم اس کی آیت نمبر 41 اس کو پڑھیے۔ فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ زمین میں، سمندروں میں، خشکی میں فتنہ فساد جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ریفلیکشن ہے یہ اعمال کا۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی ہمارے سامنے واپس آ رہا ہے، تاکہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ جو تھوڑا سا چکائیں ان کو مزہ، شاید کہ لوگ توبہ کر کے اپنی صحیح زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ کبھی آدمی کوئی غلط راستے پر چلتا ہے، کوئی ٹھوکر لگتی ہے، عقل مند آدمی توبہ کر کے واپس لوٹتا ہے، اور نادان آدمی توبہ کرنے کے بجائے ڈھٹائی کے ساتھ، سینہ زوری کے ساتھ برائی پر برائی کرنے لگتا ہے، اسی راستے پر چل پڑتا ہے جو اس کے لیے بالآخر تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دیکھیے پچھلی قوموں میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے رہے، یہ بھی ہمارے لیے آئینہ اور شیشہ ہے۔ قرآن کریم کوئی ہسٹری اور تاریخ کی کتاب نہیں کہ پچھلی قوموں کا تذکرہ ایسے ہی کر دیا گیا، نہیں، پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا گیا تاکہ ہم اپنے فیوچر کو اس شیشے کے اندر دیکھ کر بنا اور سنوار سکیں۔ وہ عیب، وہ کمزوریاں، وہ گناہ جس کی وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب آتے رہے، ان سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ وہ کون سے گناہ تھے، وہ کون سی قومیں تھیں جن کو تباہ کیا گیا؟ قرآن کریم میں مختلف قوموں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک سورہ عنکبوت کے اندر بعض قوموں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد قرآن کریم کی اس سورہ عنکبوت، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک سبب بتایا گیا آیت نمبر 40 میں، سورہ عنکبوت آیت 40، اس میں اس کا ایک رزلٹ بتایا گیا مختلف قوموں کا، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد بتایا گیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں گرفت میں لیا۔ غلطی انہوں نے کی، موقع دیا گیا، اصلاح نہیں کی، عذاب آیا، ختم کر دیے گئے۔ غلطی انہوں نے کی، موقع ملا، سنبھلے نہیں، عذاب آیا، ختم کر دیے گئے۔ مختلف قوموں کا ذکر کیا گیا۔ قوم عاد کو دیکھیے، بڑی طاقتور قوم تھی، کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ روئے زمین پر طاقتور کوئی نہیں ہے، یہ فخر و غرور کی علامت تھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آندھیوں کی، تیز ہواؤں کی شکل میں عذاب ان پر نازل ہوا۔ جب عذاب آیا تو وہ تنکوں کی طرح سے ہوا میں اڑنے لگ گئے، ایک دوسرے کو ٹکرا کر پاش پاش ہو کر گر رہے تھے۔ اللہ کا عذاب آتا ہے تو کیسی کیسی شکل میں آتا ہے۔ وہ قوم جس کو اپنی طاقت کا غرور تھا، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی عذاب میں ان کو مارا، ہواؤں میں تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے وہ لوگ۔ اور آج بھی ایسی بعض جگہوں پر اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ترقی یافتہ دور میں بھی ہمارا کوئی کنٹرول ہواؤں پر نہیں، ہمارا کوئی کنٹرول موسم پر نہیں، ہمارا کوئی کنٹرول ان آفتوں اور بلاؤں پر نہیں، چاہے آدمی کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے۔ یہ صرف قوم عاد کا تذکرہ نہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا تاکہ موجودہ حالات کو بھی اس پر چسپاں کر کے آپ دیکھیے۔ اسی طرح سے قوم صالح پر عذاب آیا، سخت خوفناک دل ہلا دینے والی آوازیں، اس کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا گیا۔ وہ گھر بنایا کرتے تھے تو اس طرح جیسے کہ ہمیشہ رہنا ہے، مضبوط چٹانوں کو اندر سے تراشنے کا ان کے پاس ایک ہنر تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اس میدان میں بہت زیادہ ترقی کرنے والی قوم تھی، اور کنسٹرکشن ٹیکنالوجی میں جو ترقی انہوں نے کی تھی، حیرت انگیز ترقی، مگر اس کے باوجود جب عذاب آیا تو ایسا عذاب کہ دل ان کے سینے کے اندر پھٹ کے رہ گئے اور وہیں پر سب ختم کر دیے گئے۔
یہ وہ قوم تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا اور اللہ کی بغاوت کرنے لگے، نبی کی تعلیمات کا انکار کرنے لگے، نبی کا مذاق اڑانے لگے، دین کا مذاق اڑانے لگے۔ کیسے تباہ و برباد کر دیا گیا ان کو۔ قوم لوط، ان کو بھی تباہ اور برباد کیا گیا، مگر کس دردناک عذاب سے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، آسمان سے پتھر برسا کر اس قوم کو تباہ کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد زمین کو تلپٹ کر دیا گیا کہ تمہارے ڈیڈ باڈیز، تمہاری لاشیں بھی اس قابل نہیں کہ زمین کے اوپر ان کو برداشت کیا جائے۔ ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد مقیم فیضی، آپ سبھی حضرات کو ماہ رمضان کی پیس ٹی وی اردو کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان قد أهل بالصيام يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام القبور وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن ہر سنیچر رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو۔ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کا عیب نہ ٹٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 57 حدیث نمبر 6066۔ ناظرین بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم یہ گزارش کر رہے تھے کہ گناہ کے اثرات افراد پر بھی پڑتے ہیں، اس کے اہل خانہ پر بھی پڑتے ہیں، اور اس کے ملنے جلنے والوں پر بھی پڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بالآخر سوسائٹی اور ماحول پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو گناہ کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا میری پرسنل زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں، ان کے جراثیم دور دور تک پھیلتے ہیں اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم بتا رہے تھے کہ پچھلی مختلف قومیں کیسے تباہ و برباد ہوئیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کا عذاب آیا، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت تفصیل سے مختلف جگہوں پر کیا گیا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں اس کا رزلٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ مختلف قوموں پر جو عذاب آتے رہے اس کا سبب کیا تھا۔ ان کے اپنے کارنامے تھے، ایسے برے کارنامے، برائیاں، غلطیاں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ان کے جرائم کی پاداش میں پکڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، آدمی خود وہ موقع فراہم کرتا ہے۔ قوم عاد جو کہ طاقتور تھی ان کو تباہ کر دیا گیا، قوم سمود جو طاقتور تھی ان کو ختم کر دیا گیا، قوم لوط طاقتور تھی مگر برائیوں میں اخلاقی برائیاں، جنسی برائیاں، سیکشول بے راہ روی،
اس میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آسمان سے پتھر برسا کر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد زمین کو تلپٹ کر دیا گیا کہ تمہارا وجود اس قابل نہیں کہ تمہاری ڈیڈ باڈیز کو اوپر قبول کیا جائے۔ اور اسی گناہ کو جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بگڑے ہوئے لوگوں میں پایا جاتا تھا، اسی گناہ کو آج یورپ میں، امریکہ میں، مختلف جگہوں پر کس طریقے سے لوگ اس کو قانونی حیثیت دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ وہ گناہ اور یہ وہ غلطی ہے جو تمام مذاہب میں اور شریفانہ ماحول میں بری سمجھی گئی، مگر اس کے باوجود کس ڈھٹائی کے ساتھ آپ اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں۔ یعنی چوری اور سینہ زوری اوپر سے کہ آپ وہ گناہ بھی کریں، اس کی لیگل حیثیت بھی ہو، مرد کی شادی مرد کے ساتھ، اور اس کے لیے قانونی حقوق بھی دیے جا رہے ہیں کہ جو میاں بیوی کے حقوق ہیں وہ ان دونوں کو بھی دیے جانے چاہیے۔ ان کی شادی کو باقاعدہ حکومت رجسٹرڈ کرے، تسلیم کرے کہ یہ جیسے میاں بیوی ہے اسی طرح سے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ پڑھیے قرآن کریم، پڑھیے کتاب مقدس، پڑھیے اپنے مذاہب سے متعلقہ امور، اس بارے میں جو کہے گئے ہیں کس طریقے سے اس کو سیریس انداز سے پیش کیا گیا کہ کیسے وہ قوموں کو تباہ کر دیا گیا۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہ بیماری، وہ برائی یہ عام ہوتی جا رہی ہے، اس کو لیگل قانونی حیثیت دی جا رہی ہے۔ یعنی زہر کو اگر آپ کسی باٹل میں رکھ کر لیبل شوگر کا لگا دیتے ہیں تو زہر میٹھا نہیں ہو جاتا، شوگر کا نام رکھنے سے زہر کی تاثیر نہیں بدل جاتی۔ پوری ایک قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ضبط میں آئی اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، جو ناپ تول، لوگوں کے دین لین کے مسائل میں دھوکہ بازی، مکر، فریب، فراڈ کیا کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، آسمان سے شعلے برسا کر ان کو ختم کر دیا گیا، اور عین اس وقت میں زمین میں زلزلہ پیدا ہوا، خوفناک آوازیں، یعنی 3 قسم کے خوفناک عذاب سے اس قوم کو تباہ کر دیا گیا جو لوگوں کے حقوق میں، دین لین کے مسائل میں غلطیاں کر رہی تھی، دھوکہ بازی کر رہی تھی، فراڈ میں مبتلا ہو رہی تھی، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل مند آدمی کی نشانی ہے، یعنی کسٹمر کو دھوکہ دینا، لوگوں کے حقوق کو دبانا، اس کو ہم برائی کے بجائے ہنر سمجھنے لگ گئے ہیں۔ پڑھیے قرآن کریم، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو تباہی اور بربادی ہوئی، کم سے کم اس کا جائزہ تو لیجئے کہ وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گزری ہوئی ان اقوام سے، ان پہ آنے والے عذاب سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں تو پھر اپنی اصلاح کیجئے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس وقت تک کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلا جاتا جب تک وہ خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ خود ریئلائز نہ کرے، اسے محسوس نہ ہو کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رعد آیت 11، جس میں کہا گیا اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلیں گے جب تک کہ وہ خود محسوس نہ کرے اور وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس کے لیے انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے انفرادی کوشش، کیونکہ اسلام کا مزاج حقیقت پسندانہ ہے۔ آپ ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خود اپنے آپ کو نہ ٹھیک کریں، یہ نہیں ہے۔ اپنے آپ سے شروع کیجئے، پھر گھر والوں سے، پھر آس پاس والوں سے، اس طرح آپ کے دائرے میں وسعت آنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ سٹیپس ہیں، یہ درجات ہیں۔ اپنے آپ کو پہلے سمجھائیے دین کیا ہے اور عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ جو دین آپ دوسروں کو پیش کر رہے ہیں، آپ خود اگر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر دوسرے اس کا کیا اثر لیں گے، کیسے اس کا فائدہ ہوگا؟ تو وہ دین اپنے اوپر اپلائی کیجیے، پھر اس کے بعد یہ دائرے کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائیے۔ ہاں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب تک میرے گھر والے، پڑوسی پورے کے پورے بعمل نہیں ہوتے میں دعوت و تبلیغ کا کام نہ کروں، نہیں۔ آپ دائرہ اس طرح سے پھیلاتے جائیے، عمل کرنا، قبول کرنا یا نہیں کرنا یہ ان کی بات ہے، آپ اپنی حد تک کوشش کیجیے۔ جتنی آپ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اسی میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے جیسے صحیح حدیث میں کہا گیا، المجاہد من جاہد نفسہ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اصل جہاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی جہاد کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے، یعنی اپنے نفس کو راضی کرے گناہوں کو چھوڑنے پر، اپنے نفس کو راضی کرے برائیوں کو چھوڑنے پر۔ اصل جہاد تو یہاں سے شروع ہوگا، پھر اس کے بعد
بڑا جہاد، درجات ہیں اس کے اندر، لیولز ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح سے ہجرت، حقیقی مہاجر وہ ہے جو اسٹیپ نمبر 1، پہلا زینہ اس کا جو ہوگا وہ اپنے گناہوں کو چھوڑے گا۔ ہجرت کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو آدمی چھوڑے گا۔ ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ویسے مہاجر بننا چاہتے ہیں تو اس کو مہاجر سیاسی طور پر تو کہا جا سکتا ہے، لیکن شرعی طور پر مہاجر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے آلودہ زندگی کو پاک صاف کرے، غلطیوں اور برائیوں کے راستے کو چھوڑے اور پاکیزہ اور صحیح راستے کو اختیار کرے۔ ایسے لوگ جو گناہوں کو چھوڑ کر پاکیزہ صاف زندگی اختیار کریں، ان کے ساتھ آپ دوستی کیجئے، کیونکہ حدیث میں کہا گیا المرء مع من احب، کہ آدمی انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے دنیا میں اس کو پیار تھا، جن سے دنیا میں اس کی دوستی اور محبت تھی، انہی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ اچھوں کی دوستی اچھوں کے ساتھ نبھ سکتی ہے، اور بروں کی دوستی بروں کے ساتھ ہی چلے گی، کیونکہ ایک برا آدمی اچھوں کی مجلس میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکے گا، اس کو وہاں پر اجنبیت کا احساس ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک متقی آدمی بری سوسائٹی میں جائے، زیادہ دیر وہاں وہ بیٹھ نہیں سکے گا، اس لیے کہ اسے اجنبیت کا احساس ہوگا، اور وہ کوشش کرے گا کہ وہاں سے جتنا جلدی ہو سکے نکلے۔ جیسے سورہ کہف کے اندر کہا گیا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بہت مغفرت والا ہے، بہت عفو درگزر کرنے والا ہے۔ اگر ہر گناہ کے عوض میں آدمیوں کو پکڑا جاتا تو روئے زمین پر بھلا بتائیے کون چل سکتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوا؟ اگر ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ باس پرس کرے، کون چلے گا روئے زمین پر؟ تو گناہ یہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے، مگر آدمی اگر توبہ کرے اور نیکی کی طرف لگے تو اس کے اندر خیر کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ رہو جو خیر کا کام کرنے والے ہیں، برائیوں کو چھوڑ کر اچھے راستے پر چلنے والے ہیں، تم ان کے ساتھ رہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کریں۔ ہر آدمی پہلے انفرادی طور پر اپنے آپ کو تیار کرے، اللہ کی منع کردہ چیزیں، اللہ کے محرمات، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس سے میں پرہیز کر رہا ہوں، تاکہ میری موت آئے، قبر میں، حشر میں میرے ساتھ کوئی برا معاملہ نہ ہو۔ اور اگر ہم سب چاہتے ہیں اچھا معاملہ ہو تو اس کے لیے باعمل زندگی گزارنا ہوگا۔ اسی طرح گھروں میں میاں بیوی کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں اور اس کو ادا کریں اسی طرح سے، تاکہ وہ گھر کے اندر پیار و محبت کا معاملہ دیکھنے کو آئے۔ اسی طرح اولاد اور والدین کا تعلق ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرے، اور اولاد کو چاہیے کہ والدین کے مقام و مرتبے کو سمجھے۔ دونوں کے لیے یہ چیز لازم و ملزوم ہے، دونوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اسی طرح سے اور جو اپنے رشتہ دار ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ خیر کا معاملہ کیجئے، ان کے ساتھ جو برائیاں ہیں ان سے بچیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر سختی کے ساتھ عمل کیجئے، جیسے نماز کی پابندی، بر وقت نماز ادا کرنا، زبان سے کلمات خیر کہتے رہنا، تسبیح، تذکیر، تکبیر، یہ سب چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے۔ تلاوت قرآن، اس کی زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے، اور ہمیشہ استغفار کرتے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رتبہ کتنا اونچا ہے، آپ کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، مگر اس کے باوجود آپ کس طریقے سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں استغفار زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں توبہ اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ گناہ گار جب گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اعلان سنایا جا رہا ہے تمام لوگوں کے لیے، جیسے سورہ زمر کی آیت 53 جس میں بتایا گیا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ تم مایوس نہ ہو جاؤ، جو کچھ تم نے گناہ کیے، غلطیاں کی ہیں، اگر تم اللہ کی طرف لوٹو گے، توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑو گے، اپنی آلودہ زندگیوں کو دھو ڈالو گے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، چاہے گناہ کتنے بھی ہوئے ہوں۔ اگر وہ مشرک کو معاف کرتا ہے جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو پھر دوسروں کے لیے کیوں نہیں معاف کرے گا؟ لیکن شرط یہی ہے کہ آدمی اس کو محسوس کرے، توبہ کرے، اور توبہ
جب تک وقت ہے اس وقت تک اس کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک کہ وہ آخری جو سکرات کی کیفیت ہے، مرض الموت، بیماری کی جو آخری جو لمحات ہوتے ہیں، وہاں کی جانے والی توبہ بے مقصد ہو جائے گی، کیونکہ وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اب اسے یقین ہو چلا کہ میری جان نکل رہی ہے، اب میں جا رہا ہوں ایک ایسی منزل کی طرف جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس وقت وہ اگر توبہ کرے گا تو اس وقت کی جانے والی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں سے ہم پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں، ڈریں اور صحیح توبہ کر کے اپنے صحیح راستے پر چلیں۔ نہیں معلوم کہ زندگی کتنی ہے، اس لیے ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔